اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرا وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان قال وعزتك یا رب لا ابرح اغوی عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الرب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفروني رواه احمد والحاکم وحسنه الالبانی فلا تستسلم اخی للشیطان فان طاعته تؤدي الى النيران وكن من اهل الايمان وعباد الرحمن تفز بجنة الرضوان مع النبي الادنان صلی اللہ علیہ وسلم. بشرا خوشخبری. وعن ابی سعید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا ان الشیطان بے شک شیطان قال اس نے کہا تھا وعزتک قسم ہے تیری عزت کی یا رب اے رب لا ابرح نہیں میں رکوں گا نہیں میں ٹلوں گا اغوی میں بہکاتا رہوں گا یعنی میں بھٹکانے سے باز ہی نہیں آؤں گا بھٹکاتا ہی چلا جاؤں گا عبادت کا تیرے بندوں کو ما دامت یہ ون ورڈ ہے یہ غلطی سے 2 لائنوں پر آ گیا ہے ما دامت جب تک رہے ارواحهم ان کی روحیں ان کی جانیں فی اجسادہم ان کے جسموں میں فقال الرب تو فرمایا رب تعالی نے وعزتی قسم ہے میری عزت کی وجلالی اور میرے جلال کی لا ازال میں ہمیشہ رہوں گا اغفر لهم میں انہیں ہمیشہ بخشتا رہوں گا مستغفرونی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے مجھ سے. رواہ احمد اسے احمد نے روایت کیا والحاکم اور حاکم نے وحسنہ اور حسن قرار دیا الالبانی البانی. فلا تو نہ تستسلم تم بات مانو اخی میرے بھائی للشیطان شیطان کے لیے یعنی میرے بھائی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کرو. فإن پس بے شک طاعتہ اس کی اطاعت تؤدی لے جاتی ہے الی النیران آگ کی طرف وکن اور ہو جاؤ من اہل الایمان ایمان والوں میں سے وعباد الرحمن اور رحمان کے بندوں میں سے تفز تم کامیاب ہو جاؤ گے بجنت الرضوان جنت الرضوان سے یعنی رضامندی کی جنت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی اس میں مع النبی الادنان نبی ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یعنی حضرت اسماعیل سے جو نسب آگے چلتا ہے تو ادنان تک معلوم ہے آپ کا سلسلہ نسب سب سے بڑے فور فادر تو نبی ادنان سے جا ملو گے جنت الرضوان میں اگر تم عباد الرحمن ہوئے اور اہل الایمان ہوئے اور اگر اخو الشیطان ہوئے تو جاؤ گے کہاں اس کے ساتھ الی النیران آگ کی طرف. اب چند سیکنڈ اس پر خاموشی سے غور کر کے جیسے کوائٹ ریڈنگ کرتے ہیں اس طرح کی ریڈنگ کر کے پھر ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے. جی بتائیے. اس پیراگراف میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی اور وہ یہ کہ شیطان کی چالوں کے باوجود ہم اس سے کس طرح نبٹ سکتے ہیں. وہ تو دشمن ہے ہی ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بتا دیے ہیں اور ہمیں خوشخبری دے دی ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے. ضعف الشیطان یظن کثیر من الناس انه لا قدرة له على مواجهة الشیطان
وأنه إذا حدثت المواجهة بينه وبين الشيطان فإن الغلبة ستكون للشيطان لقوة سلطانه وقدرته على الإغواء والتزيين، والحقيقة أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الرحمن. فمتى استمسك العبد بالكتاب والسنة واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتقى الله ما استطاع فإن الشيطان لا يتمكن منه ولا يستطيع غوايته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. والشيطان نفسه يعلم أنه ليس له قدرة على غواية عباد الله المؤمنين، ولذلك استثناهم من الذين قرر أن يغويهم، فقال: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وسوف يصرح بذلك يوم القيامة لأتباعه ويقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك أخبر الله عز وجل عن ضعف الشيطان وتهافت حيله فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعف الشیطان، شیطان کی کمزوری. یظن، گمان کرتے ہیں، کثیر، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی بہت سے لوگوں کا خیال ہے، سمجھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، لا قدرت لہو اس کے پاس طاقت ہی نہیں، علی مواجہت الشیطان شیطان کا سامنا کرنے کی. مواجہہ کا لفظ وجہ سے ہے، وجہ اور با مفاعلہ ہے، یعنی ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنا، یعنی شیطان کا سامنا کرنے کی اس میں طاقت نہیں. یعنی کئی لوگ تو پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے، وہ تو اتنا چلاک ہے، ہم کیسے بچیں، ہم نہیں بچ سکتے. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، اذا حدثت المواجہۃ جب واقع ہو جائے مواجہہ یعنی مقابلہ، بینہ و بین الشیطان اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان، فإن الغلبۃ بس بے شک غلبہ، ستکون للشیطان ہوگا شیطان کے لیے. یعنی اگر کبھی مقابلہ ہوا بھی تو شیطان ہی جیتے گا، وہ پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. لقوت سلطانہ و قدرتہ، لقوت قوت کی وجہ سے، سلطانہ اس کے تسلط کی، وہ قدرت ہی اور اس کی قدرت کی طاقت کی، علی الاغواء اغوا کرنے کی، بہکانے کی، والتزیین اور بیوٹیفائی کرنے کی، زینت دینے کی، مزین کرنے کی. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شیطان کے ساتھ ان کا کوئی آمنا سامنا ہوا تو شیطان نے ہی جیت جانا ہے، کیونکہ اس کا زور زیادہ ہے اور اس کی قدرت زیادہ ہے کہ وہ بندوں کو بہکا لے یا بری چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھائے. والحقیقت اور حقیقت یہ ہے، ان الشیطان بے شک شیطان، لیس لہ سلطان نہیں ہے اس کا کوئی زور، علی عباد الرحمن کس پر، رحمان کے بندوں پر. فمتا تو جب استمسک تھام لے، العبد بندہ، بالکتاب والسنت کتاب و سنت کو، واہتدی اور ہدایت پائے، بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، واتقى اللہ اور ڈرے اللہ سے، مستطاع جتنی اس میں استطاعت ہے، جتنا ڈر سکتا ہے. فإن الشیطان تو بے شک شیطان، لا يتمکن منہ نہیں قابو پا سکتا اس پر، ولا يستطيع اور نہیں استطاعت رکھتا، غوایتہ اس کو گمراہ کرنے کی. حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا رحمان کے بندوں پر کوئی زور نہیں. تو بندہ جب کتاب و سنت کو مضبوط پکڑ لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا ڈر سکتا ہے، تو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا.
کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں تیرے پاس، یعنی اے شیطان، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی زور، وکفا بربک، کافی ہے تیرا رب، وکیلا، کارساز، یعنی تیرے رب کا کارساز ہونا، کام بنانا کافی ہے. وقال، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں تیرے لیے، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی دلیل، کوئی زور، الا، مگر، من اتبعک، جو پیروی کریں گے تیری، من الغاوین، بہکے ہوئے میں سے، وہی تیرے بندے بنیں گے، باقی رحمان کے بندے تیرے قبضے میں نہیں آنے والے. وقال، اور فرمایا، وما کان لہ، نہیں ہے اس کے لیے، یعنی شیطان کے لیے، علیہم، انسانوں کے خلاف، من سلطان، کوئی زور، کوئی دلیل، الا، مگر، لنعلم، کہ ہم جان لیں، من یؤمن، کون ایمان لاتا ہے، بالآخرۃ، آخرت پر، ممن، اس سے، جو، ہوا، وہ، منہا، اس کی طرف سے، فی شک، شک میں. یعنی شیطان کا بندوں پر کوئی زور نہیں چلتا، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان لیا ہے انسان کا کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اور کون شک میں پڑتا ہے. یعنی زبردستی نہیں کر سکتا شیطان. والشیطان، اور شیطان، نفسہ، بذات خود، یعلم، جانتا ہے، انہ، بے شک وہ، لیس لہ، نہیں اس کے لیے، قدرت، کوئی قدرت، کوئی زور، علی، اوپر، غوایتی، ترجمہ بتائیے، غوایتی، گمراہ کرنے کے، گمراہی کے، غوایتی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کی گمراہی پر اس کا کوئی زور نہیں، قدرت نہیں، طاقت نہیں. کون سے بندے؟ المؤمنین، مومن بندے. ولذالک، اسی لیے، استثناہم، اس نے استثناء کر دیا، ایگزمپٹ قرار دے دیا ان کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، قرر، جس نے اقرار کیا، ان یغویہم، کہ وہ ان کو گمراہ کرے گا، فقال، تو کہا، یعنی جن کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کو ضرور گمراہ کرے گا، ان میں سے ان بندوں کو اس نے نکال دیا. کیسے؟ فقال، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان نے کہا، قال، بولا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، بوجہ اس کے کہ جو تو نے مجھ کو بہکایا، رب کو بلیم کر رہا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، یعنی بہت سی چیزیں، ولأغوینہم، اور البتہ میں ضرور بہکا دوں گا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا، مگر، عبادک، تیرے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو چنے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ استثناء ہوگی، الا حرف استثناء ہے، عبادک منہم المخلصین جو مستثنیٰ ہے. وسوف، اور ان قریب، یصرح بذالک، وہ واضح کر دے گا اس بات کو، یوم القیامت، قیامت کے دن. کون واضح کر دے گا؟ خود شیطان. لاتباعہ، اپنے فالوورز کو، تابع کی جمع اتباع. ویقول، اور کہے گا، کب؟ قیامت کے دن. کیا؟ وما کان لی، اور نہ تھی میرے لیے، میرے پاس، علیکم، تمہارے خلاف، من سلطان، کوئی دلیل، کوئی زور، الا، مگر، ان، یہ کہ، دعوتکم، میں نے دعوت دی تم کو، بہکایا تم کو، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، بس نہ تم مجھے ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنے نفسوں کو. ولذالک، اور اسی لیے، اخبر اللہ، خبر دی اللہ نے، عز وجل نے، عن ضعف الشیطان، شیطان کی کمزوری کے بارے میں، کہ شیطان طاقتور نہیں ہے، باوجود اس کے وہ محنت کرتا ہے اور کوشش کر کے بہکا لے جاتا ہے بہت سو کو، لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت کے بل پہ نہیں کرتا، محنت کے ساتھ کرتا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یس، جب ہم نے دین کا کام کرنا ہوتا تو ہم کس چیز کا رونے لگتے ہیں؟ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں،
لوگ نہیں آتے، کہاں بلائیں، ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، حالانکہ بلے ہو انی ولو آیا بھی بھول جاتے ہیں. اصل چیز کیا ہے جو ہونی چاہیے؟ ڈٹرمینیشن اور جہد مسلسل. نہیں کچھ تو پیدل چلیں گے، 1,00,000 لوگوں تک نہیں تو ایک تک پہنچا دیں گے، اگر 1,00,000 نہیں آتا ہے تو کوئی ایک آ جائے. لیکن جب ڈٹرمینیشن ہوتی ہے تو انسان صحت مند ہو، بیمار ہو، کچھ ہو، وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، یعنی مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا ہمارے راستے میں کیا کیا رکاوٹ بن جاتا ہے؟ آج شادی، آج فوتگی، اور فوتگی بھی کس کی؟ وہ تو دور باہر کہیں کو فوت ہو جاتا ہے، سب کام کاج چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جی نہیں جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے. اللہ کے لیے نہیں جاتے، وہ بھی لوگوں کے ڈر سے جاتے ہیں کہ حاضری لگوانے، ٹھپا لگوانے جا رہے ہیں. تو شیطان جو ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، زور نہیں، کچھ نہیں، لیکن ڈٹرمینیشن کہ گمراہ کرنا. تو رحمان کے بندے کیا کریں؟ اس کے اپوزٹ کریں کہ اصلاح کرنا، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. وَلِذَلِكَ اسی لیے اخبر اللہ خبر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے عز وجل نے عن ضعف الشیطان شیطان کی کمزوری کے بارے میں، وتہافت حیلہ اور اس کے ہیلوں کی کمزوری کے بارے میں، حقارت کے بارے میں. تہافت ہوتا ہے کسی چیز کو کمزور جاننا، اس کی ویلیو کا کم ہونا. فقال تو فرمایا فقاتلوا پس جنگ کرو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان بے شک شیطان کی چال کان ضعیفا ہے بہت کمزور. جب تک آپ ایک کام شروع نہیں کرتے وہ آپ کو اتنا بڑا لاتا تم تو یہ کر ہی نہیں سکتی، تم نہیں یہ پڑھ سکتی، عربی ہمارے بس کی کام بات ہے. لیکن جب کرنے لگے تو شیطان کی چال کدھر گئی؟ کمزور، کچھ بھی نہیں تو میں کر سکتی. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، یہ تو میں صرف ایک قریب کی مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام پہلے آپ کو پہاڑ جتنا لگے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں تو نہیں کر سکتی. لیکن جب آپ اللہ کے توکل بھروسے پہ نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے اور شیطان کا جال سارا کٹ جاتا ہے. اب اس کو آپ ذرا ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیے، پھر سوچیے، پھر مجھے بتائیے اس میں کیا کہا گیا.
کید الشیطان کان ضعیفا. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا سا آپ ایسے پڑھیے جیسے آپ کوئی کہانی کی کتاب پڑھتے ہیں. اس سے آپ کو اپنی کمپریہنشن بھی پتہ چل جائے گی کہ آپ نے کتنا کمپریہنڈ کیا. اسٹارٹنگ میں جو یہ چیز بتائی کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور جتنا زیادہ اللہ کی بات مانیں گے اتنا ہی کم شیطان کا ڈر اور اس کی بات ماننا. یعنی اللہ سے ڈرے, شیطان سے نہیں ڈرے, یہ مطلب ہے نا. یعنی انسان شیطان سے مت ڈرے کیونکہ شیطان کمزور ہے. وہ چال باز ضرور ہے لیکن وہ کمزور ہے. جی آپ بتائیے. شیطان جو ہے انسان کے مقابلے میں کمزور ہے. جو اللہ شاباش. مانتے ہیں اور جو قرآن سنت پر عمل کرتے ہیں ان پہ اس کا ہنر ہوتا ہے. جو اس کو موقع دیتے ہیں ان پہ ہی ہوتا ہے. اوکے, ویری گڈ. اب اگر شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ اور ہمارے خلاف وہ چالیں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہر وقت ہمارے ساتھ. بالکل انسان پہ ڈیپینڈ, انسان کے ساتھ صرف جن نہیں, صرف شیطان نہیں بلکہ فرشتہ بھی ہے. تو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. دو تین دن سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے پڑا ہو اور گھبراہٹ سی جیسے باقی کوئی دشمن ہو. تو آج یہ آیات پڑھ کے ایسے لگ رہا ہے جیسے سکون سے نہیں ہوتا تھا کہ الحمدللہ اللہ کی. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو اور بڑھائیں تاکہ شیطان کو منہ کی کھانی پڑے. جی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دشمن کے خلاف ویل اکوپڈ ہونا چاہیے. قرآن اور سنت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں دشمن کے خلاف جو نا اسلحہ بردار ہونے کے لیے تیار ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ آدھا کام تو ہمارا ویسے ہی ہو گیا کہ اس میں ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. صحیح. ہم دیکھیں تو سائیکولوجیکلی اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ شیطان نے خود ہی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ہوں ہی کمزور, میں نہیں چلتی. بالکل. ہاں یہاں پر جو ایک چیز میں سمجھے ایک گمان ہے ایک حقیقت ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں اور لوگ گمان کر رہے ہیں. لوگ گمان کر رہے ہم ہیں. نے اگر حقیقت کو خبر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. بالکل. عام زندگی میں اس طرح اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں تو وہ گمان ہے نا. بالکل. بس خود ہی تیار کر دیتے. اور خصوصاً جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے, جب آپ کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو آپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے یا آپ کمزور پڑنے لگتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں. ہوتا ہے نا, جب آپ مثلا حجاب ہی کر لیا تو پیچھے پڑ گئے لوگ تو آپ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں, مجھے اتار دینا چاہیے. تو حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مان جائیں کہ یہی اصل راہ ہے تو پھر آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. شیطان منہ کی کھا کے چلا جاتا ہے. شیطان طاقتور ہے ان کے مقابلے میں جو کمزور ہیں ایمان میں, اور کمزور ہے ان کے مقابلے میں جو ایمان میں مضبوط ہے. ہاں بالکل, کیونکہ ٹیسٹ آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم شیطان کے مقابلے میں کمزور ہیں یا طاقتور ہیں. جب ہم ڈٹرمنیشن اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ ڈر جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں. اوکے ٹھیک ہے, یوں کہیں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو شیطان طاقتور ہوتا ہے, ہم شیطان کو موقع نہ دیں. کچھ چیزیں اس کتاب کے علاوہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں شیطان کو سمجھنے کے لیے اور اس کی چالوں اور اس کے وار کو, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے ہم شیطان کا تعارف کریں گے مزید تھوڑا سا. سب سے پہلے تو یہ کہ شیطان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی, آگ سے بنایا گیا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ عبادت گزار تھا, اور جب انسان کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا تو وہاں پر اس کا اندر باہر آ گیا. بعض اوقات ہم بڑے نیک ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو ہی ایک ٹیسٹ پڑتا ہے تو ہماری ساری نیکی ثابت ہو جاتی ہے. کسی کا بھی ایمان امتحان کے بغیر جانچا نہیں جا سکتا کہ وہ کس درجے کا مومن ہے. امتحان انسان کو یا نکھار دیتے ہیں یا پھر گرا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان سب کا سرغنہ جو ہے یعنی شیاطین کا, وہ کون ہے؟ ابلیس. اور ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے.
بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے. بس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا ایک تخت ہے, اس کی فوجیں, کارندے, اعلی کار ہیں, اس کے لشکر ہیں. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے, سورۃ الکہف سے اس کے لشکروں کے بارے میں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا, اس لیے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہیں؟ تو اس کے جو سب سے بڑے مددگار ہیں خود اس کی اپنی اولاد ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کے لشکر اس کی اولاد ہیں, اور پھر اس کے اتباع بھی ہیں, اس کے فالوورز, اور وہ فالوورز جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. فرمایا حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے, یہ کیسا برا بدل ہے جسے اللہ ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگرچہ اس کے لشکر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی, اور ہر انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے, جن شیطان لگا ہوا ہے. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی, مگر اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا, بس وہ مجھے نیکی کا ہی حکم دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شیطان کا حال بھی لیا, اس کی شکل ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں, لیکن مثالوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے قرآن مجید کی اور سنت سے کہ ایک طرح سے بد شکل بھی ہے, یا اس کا اپنا حال حلیہ بگڑا ہوا ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال پراگندے تھے, اڑے ہوئے تھے, بہوش بنا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کو کہا. آپ کی مراد یہ تھی کہ وہ اپنا سر داڑھی کے بال ٹھیک کر کے آئے. اس نے ایسا ہی کیا. پھر واپس آیا تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں, گویا وہ شیطان کا سر ہے, تو کنگھی کر کے رکھا کرے. اور بچوں کو بتا دیں کہ ہم نے شیطان کا سر نہیں بنانا. پھر قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے جو درخت ہے تھور کا, کہ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے, اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر, کأنہ رؤوس الشیاطین. پھر شیطان کی سینگ بھی ہے, سینگ یعنی اس کے سر پہ سینگ ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بے شک فتنہ اسی طرف سے نکلے گا, بے شک فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے, یعنی طلوع ہوتا ہے. پھر اسی طرح شیطان کا لعاب بھی ہوتا ہے, تھوک. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شیطان کے تنگ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اس کے منہ سے نکلنے والے تھوک کی ٹھنڈک مجھے اپنی 2 انگلیوں, انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان محسوس ہونے لگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا گلا دبایا تو اس کے منہ سے تھوک نکلنے لگی. جب تھوک نکلی تو آپ کے ہاتھ کو لگی, جس کی ٹھنڈک آپ نے محسوس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ان کو کیسے شیطان نظر آ گیا, یا آپ نے کیسے اس کو پکڑ لیا, ہم کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ تو ہم بہت سے کام نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے تھے, وہ آپ کے خصائص میں سے تھا, کیونکہ آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی تھی, تو اس لیے آپ کو تجربہ اور مشاہدہ کروایا گیا. ٹھیک ہے. پھر شیطان کی ناک بھی ہے. جب انسان بھول جاتا ہے نماز میں تو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جب انسان سجدہ سہو کرتا ہے تو ایکچولی کیا کرتا ہے, ایکسٹرا سجدے کرتا ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا اور 2 سجدوں سے شیطان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی, یعنی ذلیل ہوگا. پھر اس کی انگلی بھی ہے. ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو اپنی انگلی سے کوئی چوکا لگاتا ہے, انگلیاں کھبوتا ہے اور بچہ روتا ہے. پھر وہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے. حدیث یاد ہے, مشہور حدیث ہے, کون سی والی؟ صدقے والی, جہاں حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے. 3 دن تک آتا رہا اور صدقے کا مال چوری کرنا چاہتا تھا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ نے آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا وہ شیطان تھا. یہ بہت سکیری بات ہے اس اعتبار سے کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں انسانوں کے پاس آ کے بہکاتا ہے. ایک اور موقع بھی ہے، یاد کیجیے. کب؟ غزوہ بدر کے موقع پر کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ بن جشم کی شکل میں. یہ بات اس لیے یاد کرنے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کسی غلط طریقے سے دین کے راستے سے ہٹائے. چھوٹی سی مثال دوں گی. پچھلے دنوں کسی خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ میں لاہور سے ہو کر آئی ہوں. تو میں نے کہا وہاں کیا کیا آپ نے؟ تو کہنے لگی کہ میں علی حجویری کے دربار پر گئی تھی. میں نے کہا وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ کہنے لگی جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں تو میں بزرگوں کے مزار پر ضرور جاتی ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے وہاں؟ کہتی مجھے ایسی روحانیت ملتی ہے کہ وہ میری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو مجھے کہیں اور نہیں ملتی. میرے اندر ایک بلبلہ سا آ جاتا ہے. تو اس لیے میں جس بھی شہر میں جاتی ہوں، جس ملک میں جاتی ہوں، تو بزرگوں کی قبروں پہ جاتی ہوں کیونکہ ان پہ انوار ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں، تو وہ مجھے ملتی ہیں. اچھا اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ میں نے یہ سوچا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ہمیں بتانا کہ تم برکات حاصل کرنے کے لیے اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے قبروں پہ جانا؟ کیا وہ بھول گئے تھے بتانا؟ خیر و برکت اور بھلائی کہاں سے مل سکتی؟ کس گھر کو مبارک کہا گیا؟ کس جگہ کو مبارک کہا گیا؟ کس رات کو مبارک کہا گیا؟ کس کتاب کو مبارک کہا گیا؟ جو جو چیز مبارک ہے قرآن و سنت میں سب کی لسٹ موجود ہے. اس لسٹ میں کوئی قبر موجود نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی مرنے والا ایک بھی بتائیے جو یہ کہے کہ میں تو بخشا گیا اور میرا تو خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد تم آ جاؤ میری قبر سے تمہیں میں ہدایت دوں گا. قطعاً نہیں. جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو کام قرآن نے نہیں بتایا، اگر کوئی 10 بندے بھی کھڑے ہو کے آپ کو کہنا کہ ہمیں یہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. مانیں گے ہی نہیں، چاہے 10 تجربے بتائے پھر بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ انہی باتوں سے تو لوگ بھٹکاتے ہیں. ایسے ہی قصے کہانیاں سنا سنا کے وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ برکات آتی ہیں، پھر وہاں دعائیں مانگنے لگتے ہیں، پھر ان کا وسیلہ دینے لگتے ہیں، پھر وہاں سجدے کرنے لگتے ہیں، پھر ان کے نام کے صدقہ خیرات، یعنی پورا دین قبر کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے. طواف بھی وہی ہو رہا ہے، حج بھی ہو گیا، صدقہ خیرات بھی وہی ہو گیا، نماز بھی انہی کے لیے ہو گئی، دعا بھی ہو گئی. رہا کیا باقی رہا جو اللہ کے لیے کرنا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کسی قبر والے کے لیے نہیں. لیکن کیسے کس جال میں لوگوں نے پھانسا ہو. اگر وہاں کوئی کھڑا ہو کر بھی آ کے کہے کہ میں فرشتہ ہوں تو کبھی نہ مانے. سب گمان پر ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے مواقع پر شیطان مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے کچھ چیزوں کو، کیونکہ اس سے انسان جلدی شرک میں پڑ جاتا ہے، اور شرک میں پڑا تو گیا سارے نیک عمل برباد. تو فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا، بدو سے، اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں جن کے دودھ کے تھن بڑے ہوں گے، کوہانیں لمبی ہوں گی، جگالی کرتے ہوں گے، کیا پھر تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دیہاتی کہے گا کہ میں یقین کر لوں گا. آپ نے فرمایا شیاطین اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے. وہ اس کے اونٹ نہیں مرے ہوئے زندہ ہوں گے، بلکہ دجال اور شیطان آپس میں دوست ہیں، تو وہ شیطان اس کے تابع ہوں گے، وہ اونٹ بن جائیں گے اور وہ اس کی پیروی کر لے گا. کون؟ دیہاتی. یعنی اس کو پھر رب مان لے گا. اور پھر کسی اور آدمی سے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری ماں کو زندہ کر دوں تو تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا ہاں مان لوں گا. پھر تو میں مان ہی لوں گا اگر تم میرے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کرو. اگر کوئی آپ سے بھی یہ کہے کہ میں ابھی آپ کا مرا ہوا بھائی کھڑا کر کے دکھاتا ہوں یہاں، تو آپ کہیں گے ہاں یہ دیکھو میری اپنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو؟
یہ بابا جی تو بالکل ہی ٹھیک ہے، ان کی کرامت ہے اور میں ان پر ایمان لائی ہوں. نو، دجال بھی یہی کرے گا. تو کیا ہوگا؟ شیطان ان کے مرے ہوں کی صورتیں اختیار کر لے گا اور وہ شخص اس کی پیروی کر لے گا. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اگر وہ آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں تو نہ مانیں، کیونکہ شیطانی عمل ہوتا ہے. یعنی فوراً سوچیں، ایک ہی معیار ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا یا کوئی بتایا تھا یا آپ کے سامنے ہوا تھا؟ نہیں تو بس بات ختم، وہی چیپٹر کلوز. پھر اسی طرح سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے. پیچھے ہم نے عامر شرس اس کی بہت ہے نا، عامر کا مطلب ہوتا ہے گھروں میں رہنے. جو سانپ وغیرہ ادھر ادھر آس پاس آبادیوں میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مدینہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہو چکا ہے، بس جو ان گھریلو سانپوں میں سے کسی کو دیکھے تو 3 دن کا اعلان کر دے، بس اگر وہ اس کے بعد بھی سامنے آئے تو اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ شیطان ہے. 3 دن کا انتظار کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان سانپ ہو. پھر کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے. پھر اونٹ شیطان کی نسل میں سے. جی، برائے ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطانوں میں سے ہے. پھر شیطان کا ایک نام آب بھی ہے، آب الف بے. ایک نام خنزب ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نماز میں آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور نماز پر شبہ ڈالتا ہے اور بعض اوقات تلاوت بھول جاتی ہے، اچھی بھلی یاد صورت ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کرنی پڑتی. تو جب انسان ایسا کچھ محسوس کرے تو بائیں طرف تھتکار دے. پھر شیطان ہنستا بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، یون کرنے کو. لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہے، یون نہیں کرے اور ہاں نہ کرے، آواز تو بالکل نہ نکالے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے. شیطان روتا بھی ہے. جب ابن آدم سجدے والی آیت پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اس سے الگ ہو جاتا ہے کہ ہائے افسوس کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم، اور اس نے مان لیا اور اس کے لیے جنت. پھر شیطان چیختا چلاتا ہے. بیعت عقبہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کسی کو یاد ہے؟ جس میں براء ابن معرور وغیرہ نے جب بیعت کر لی چھپ کے، کسی کو نہیں پتا، تو شیطان نے کیا کیا؟ عقبہ کی گھاٹی کے سرے پہ کھڑے ہو کر ایسی لمبی آواز کے ساتھ چلا کے بولا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. کیا کہا؟ اے اہل منزل، کیا تمہیں کوئی دلچسپی ہے مزمم کے بارے میں، یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جبکہ صحابی اس کے ساتھ ہیں، یہ تم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ان کو الرٹ کر لیا. تو بعض اوقات ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے ہمارے دشمنوں کو، مخالفوں کو خبردار کر دیتا ہے کہ دیکھو دیکھو وہ یہ کرنے لگے، پکڑو اس کو، روکو اس کو. پھر شیطان مایوس بھی ہوتا ہے. وہ نمازیوں سے مایوس ہے کہ وہ اس کی پوجا کریں گے. ڈرتا بھی ہے. آپ نے فرمایا اے عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے. گھروں کے شیطان ٹوائلٹس میں رہتے ہیں، گندی جگہوں پر، قضاء حاجت کی جگہوں پر، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. تو دعا پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اسی طرح آسمان میں ان کے بیٹھنے کی کچھ جگہ ہیں جہاں وہ کیا کرتے ہیں، وہی سننے کی کوشش کرتے تھے، پھر ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکے گئے. پھر شیطان کی مجلس کہاں ہوتی ہے؟ دھوپ اور سائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے. آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ شیطان کا سا بیٹھنا ہے. یعنی آپ یوں نہیں بیڈ پہ لیٹیں کہ ٹانگیں آپ کی دھوپ میں اور سر آپ کا چھاؤں میں ہو. پھر شیطان رات گزارتا ہے، جب انسان بسم اللہ پڑھ کے گھر میں نہیں داخل ہوتا، ایسے ہی داخل ہوتا ہے ساتھ آ جاتا ہے، اسی گھر میں رہتا ہے، وہیں سے ہی کھاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتے تو کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. شیطان نے پوچھا تھا اے میرے رب، تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کہاں؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے. تو جب بسم اللہ نہیں پڑھتے پانی پہ، کھانے پہ، کسی
کھانے کی چیز پر تو وہ شیطان اس میں حصہ ڈال لیتا ہے. پھر اسی طرح بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا لینا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے, رائٹ ہینڈ سے, دائیں ہاتھ سے پیے. کئی لوگ جو ہے وہ کس طرح پیتے ہیں, بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑتے ہیں, پورا بائیں ہاتھ سے پی رہتے ہیں اور یہاں ایک انگلی رکھ لیتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے پی رہے. اب دیکھیں پورا گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ صرف یوں کر کے رکھ لیتے ہیں. یہ کس ہاتھ سے پینا ہے؟ لیفٹ سے. تو شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے, بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے اور بائیں سے ہی لیتا ہے. شیطان کے نکلنے کا وقت کون سا ہے؟ سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا شام ہو جائے تو بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو, کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں. جب رات کی گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو, یعنی پھر عشاء پڑھنے چلے جائیں. پھر اسی طرح شیاطین اپنے دوستوں کو وحی بھی کرتے ہیں, کمیونیکیشن, وائرلیس کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. وہی ہوتا ہے خفیہ اشارہ جس میں بظاہر کمیونیکیشن کے کوئی وسائل نہیں ہوتے. آپ لوگ تو اب ایسے موبائل استعمال کرنے لگے, وہ تو پہلے دن سے کمیونیکیشن کے ذریعے کو استعمال کر رہا ہے. پھر انسان کی ذات پہ اس کا کیا تسلط ہوتا ہے, جسم میں کیسے گردش کرتا ہے, خون کی طرح. ناک میں رات گزارتا ہے, اس لیے صبح ناک کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے بے شک شیطان انسان کی ناک کے باندھ سے رات گزارتا ہے. جب جمائی آتی ہے تو منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جو نماز سے غافل ہو کے سوتا ہے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, اور اس کے بیٹھنے کی جگہیں, سواری کی جگہیں جوڑے ہوتے ہیں. جوڑا نہیں ہوتا. حدیث سن لیجیے, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ابو سعید مقبری سے روایت ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھسا رکھی تھی, یعنی نماز پڑھ رہے تھے اور بال کٹھے کر کے اندر کیے ہوئے تھے, لمبے بال تھے نا, سمجھ گئے. ابو رافع نے نماز میں کھول دیا ان کی چٹیاں کو, وہ بال جو کٹھے کیے ہوئے تھے نا, یوں جوڑا بنایا ہوا تھا یا پونی لگائی, اس زمانے میں تو شاید پونیاں نہیں ہوتی. اس پر حضرت حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے. اگر آپ کے کوئی نماز میں ایسے آپ کو چھیڑے تو آپ بھی غصہ کریں گے. تو ابو رافع نے ان سے کہا اپنی نماز پڑھیے, غصہ نہ کیجیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے, کہ شیطان یہاں بیٹھتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسی احادیث پڑھنے کے بعد عمل کیوں نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں شیطان ہمارے سر پہ سوار ہے. کیا خیال ہے؟ مردوں کو تو یہ مسئلہ اتنا نہیں ہوتا سوائے اس کے جن کے لمبے بال ہو, اور خصوصاً بعض لوگوں کے حجاب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سب گچول کر کے یہاں جا کے باندھ دیتے ہیں, اونچا کر کے. اور پہلے سنا تھا صرف اس کا مطلب ہے کسی قسم کا بال نہیں کرنا, نہ اپنے بنا کے یوں کر کے رکھے اونچے, اور نہ ہی آرٹیفیشل لے کے اندر ڈالے. گرمی لگنے کے لیے آپ ذرا سا اوپر کر کے کلپ لگا لیں ان کو, یعنی کہ ان کو کٹھا کر کے باقاعدہ ایک شیپ نہ دیں. تو ان کو نیچے سے اوپر دورہ کر لیں. جڑا نہیں بنائے, ان کو نیچے سے ہی دورہ کر لیں, نیچے سے ڈبل کر کے وہاں کلپ لگا دیں, یعنی گدی پہ لا کے اکٹھا کرنا منع ہے. اس کے علاوہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.